اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج رمضان المبارک کی مناسبت سے بالخصوص سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ ان کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی. سورہ فاتحہ کا شان نزول، سورۃ البقرہ کا شان نزول اور پھر اس کے مضامین کیا ہیں اور اس میں خاص کن واقعات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس سے ہم منور ہو سکیں. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا ذکر کریں تو سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام بھی ہیں. ام الکتاب اس کا نام ہے، سورۃ الشفاء بھی اس کا نام ہے، اور بنیاد کو کہتے ہیں، ابتدا کو کہتے ہیں، اوریجن کو کہتے ہیں، آغاز کو کہتے ہیں. چونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہہ دیا. اسی طرح فاتحۃ الکتاب، فاتحہ جو ہے یہ آغاز کو بھی کہتے ہیں، کھولنے والا، فاتح کھولنے والا. تو اس سے بھی یہی مراد ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز. اور پھر سورۃ الشفاء بالخصوص اس کو کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ویسے تو پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید ہی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب مبارک ہے کہ جس کو ہم نے شفا ہی شفا بنایا، اس میں ہم نے شفا کو نازل فرمایا. اور پھر فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. ہاں آگے فرمایا کہ جو ظالم ہیں، یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کا، اسلام کا انکار کرنے والے ہیں اور اس کتاب ہدایت سے، دین ہدایت اسلام سے منہ موڑنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. تو ہم امت مسلمہ، ہم مسلمان چونکہ قرآن مجید فرقان حمید پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ہمارا ایمان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ تمام متقی لوگوں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. تو اس لیے ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب شفا ہے، یہ رحمت ہی رحمت ہے. اس سے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں اس کی تلاوت کر کے، اس کو سمجھ کر، پڑھ کر، اس پر عمل کر کے، اس کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچا کر ہر طریقے سے یہ ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے. اور پھر یہ ایسی شفا ہے وشفاء لما فی الصدور، سینوں کی چھپی ہوئی بیماریاں اور سینوں کی ظاہری جسمانی بیماریاں اور باطنی بیماریاں سبھی کے لیے یہ شفا ہے. کیسے شفا ہے؟ اگر ہمارے سینوں میں ظاہری بیماریاں ہوں، جسمانی جیسے مختلف بیماریاں آتی ہیں جس میں پھیپھڑوں سے متعلق ہیں، دل سے متعلق بیماریاں ہیں، ہارٹ ڈیزیزز ہیں، لنگ ڈیزیزز ہیں، اب وہ بے شمار ہیں. وہ اطباء، وہ فزیشنز، وہ ڈاکٹرز جانتے ہیں. اس میں ٹی بی بھی شامل ہے، اس میں پھیپھڑوں کا کینسر بھی شامل ہے، اس میں کھانسی اور دیگر بیماریاں پھیپھڑوں کی وہ بھی شامل ہیں، اس میں دل کی بیماریاں شامل ہیں، اس میں دل سے متعلقہ جو آرٹریز ہیں، جو وینز ہیں، ان کی بیماریاں شامل ہیں. اور یہ آرٹریز اور وینز، آرٹریز پورے جسم میں جا رہی ہیں، وینز جو ہیں وہ پورے جسم سے دل میں آ رہی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے جسم کی بیماریاں وہ اس دل سے متعلق ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ پورے جسم کی شفا قرآن مجید فرقان حمید ہے. یہ ظاہری بیماریاں ہو گئیں، ان میں سے چند ایک کا میں نے نام لیا. باطنی بیماریاں، حسد، بغض، کینہ، نفرت، اسی طرح اس کے علاوہ دیگر جو چغلی، غیبت، بہتان تراشی، الزام تراشی، یہ ساری باطنی بیماریاں ہیں. تو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق یہ باطنی بیماریوں کی بھی شفا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اس لیے اس نسخہ شفا کو ہم نے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے،
اس کو پڑھنا بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت، اس کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے، دیکھنے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، تلاوت کرنے سے بھی ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، اجر بھی ملتا ہے اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ تو اگر اس کا دیکھنا بھی شفا کا باعث ہو، باعث اجر و ثواب ہو، اس کا پڑھنا بھی شفا کا باعث اور باعث اجر و ثواب ہو، تو پھر اس کو سمجھنا کہ اس کے سمجھنا تو یوں ہے کہ اگر پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لی جائے اور اس کے مقابلے میں ایک آیت مبارکہ کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ پھر سمجھنے کے بعد اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ حقیقت میں یہ بھی شفا ہے، اور یہ اس دنیا میں بھی ہماری فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے، اور کل روز محشر بھی ہماری فلاح اور کامیابی کا ضامن یہ بات ہوگی کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، اور پھر سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اس پر عمل بھی کیا۔ تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں بھی اس کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہم شفا اور نجات حاصل کر سکتے ہیں، فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، عالم برزخ میں، قبر میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، اور بالخصوص حشر میں، میدان حشر میں، اور روز آخر قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اگر اس کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے تمسک کیا ہوگا، اس سے فیض حاصل کیا ہوگا ان تمام صورتوں میں، تو کل روز محشر بھی ہمارے لیے نجات، فلاح اور کامیابی کی ضامن ہوگی۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید اور رمضان المبارک، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اسی ماہ محترم میں اس کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا ہی تو مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، ھدی للناس۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید تمام بنی نوع انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے، اگر وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی کسی بھی مذہب کا کوئی ماننے والا ہے، کسی بھی علاقے، رنگ، نسل، ذات سے تعلق رکھنے والا، اگر وہ اسلام کے پیغام کی طرف آ جائے، وہ قرآن کے پیغام کی طرف آ جائے، اسلام کو قبول کر لے، قرآن مجید فرقان حمید کے آخری کتاب ہونے پر ایمان لے آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی، آخری رسول ہونے پر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے، تو پھر وہ بھی اس قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت پا سکتا ہے، رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، شفا حاصل کر سکتا ہے، دین و دنیا آخرت کی بھلائی اور نجات اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ھدی للناس، یہ تمام بنی نوع انسان، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر وبینات من الہدی والفرقان، اس میں یہ روشن بیان ہے ہدایت کا، اور پھر یہ فرقان ہے، یہ کتاب فرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دینے والی ہے، یہ حق کا راستہ دکھاتی ہے، باطل کا جو راستہ ہے اس سے یہ روکتی ہے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتیں، قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل، قرآن مجید فرقان حمید کی شان، یہ وراء الورا ہے، یہ بے شمار ہے، وقتاً فوقتاً اس کا ذکر ہوتا رہے گا، یہاں تک فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اس کتاب مبین جو واضح روشن کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، اس ہدایت والی کتاب میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، تبیان لکل شیء۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہر چیز کا واضح بیان اس میں موجود ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو فرمایا کرتے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اگر میرے جوتی کا تسمہ، حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل، اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن مجید فرقان حمید سے ڈھونڈ لوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان ہستیوں کو اللہ رب العزت نے براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان عطا فرمایا تھا، قرآن مجید فرقان حمید کا، احادیث مبارکہ کا، دین اسلام کا، تو ان کا فہم اور ادراک بہت اعلیٰ تھا، وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہر چیز تلاش کر لیتے تھے۔ آج ہمارا فہم، ہماری عقلیں ناقص ہیں، جتنا ہمارا فہم ہے، جتنی عقل ہے، اس کے مطابق ہم قرآن مجید فرقان حمید سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری عقل
ہمارا فہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی برابری نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمارا علم بھی اسی سطح کا ہے۔ اور وفوق کل ذی علم علیم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں ایک عالم دین قرآن مجید فرقان حمید کے موتی بکھیر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی علماء فقہاء آج بھی موجود ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان سے بھی بڑھ کر علماء ہوتے ہیں شیخ القرآن، شیخ التفسیر، جو اس سے بھی بڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ علم لدنی کے حامل ایسے علماء یعنی اولیاء ہوتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے ایسے موتی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو عام بڑے سے بڑے علماء بھی بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ اپنے اپنے عقل فہم کی بات ہے۔ تو جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے عام فہم مضامین ہیں، عام فہم واقعات ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا، بعض نے یہ لکھا کہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، بعض نے لکھا مدینہ طیبہ میں، اور اکثر نے یہ بھی کہا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ 7 اس کی آیات بینات ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس حوالے سے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 7 مثانی یعنی وہ 7 چیزیں، وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، وہ بھی آپ کو عطا فرمائیں، اور قرآن مجید فرقان حمید بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اب 7 من المثانی سے مفسرین نے یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات بینات مراد لی، یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ اور جو عرفاء ہیں، اولیاء ہیں، انہوں نے اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی ان 7 آیات بینات کے ساتھ ساتھ وہ لطائف 7 کہ جو اولیاء کاملین صالحین اس کے حوالے سے عرفاء معرفت کے شناور جو ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، جس کا ذکر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں، جس کا ذکر سلسلہ نقشبندیہ کے جو اولیاء کاملین صالحین وہ بھی کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا، سلسلہ قادریہ کے بزرگ ذکر کرتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ذکر کرتے ہیں، سلسلہ سہروردیہ، شاذلیہ، کبرویہ، رفاعیہ کے بزرگ جس کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال جن کو جو علم ملا اس کے مطابق انہوں نے اس کا ذکر کر دیا۔ سورہ فاتحہ اس کا آغاز اگرچہ الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے، لیکن سوائے سورۃ التوبہ جس کو سورہ براءہ بھی کہتے ہیں، سورہ براءت، اس کے سوا تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ اس کا لفظی معنی یہی ہے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے میں ہر نیک، ہر اچھے عمل کا آغاز کرتا ہوں، ہر اچھے کام کو شروع کرتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت بہت زیادہ مہربان بھی ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر پھر مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات پر مہربانی فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمانے والا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی جو ہے کفار کے لیے اس حوالے سے کہ ان کو رزق بھی بہم پہنچایا جا رہا ہے، ان پر آج عذاب نہیں آتا اس صورت میں جس طرح پہلی امتوں پر آتے تھے، تو یہ دنیا کے لیے، دنیا میں کفار کے لیے یہ معاملہ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن یہ رحمت اور مہربانی کا معاملہ صرف اس دنیا میں کفار کے لیے، مومنین کے لیے اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا مومنین کو حاصل ہوگی، مغفرت حاصل ہوگی، جنت حاصل ہوگی۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، بے پایہ نعمتیں، یہ مومنین کے لیے دنیا میں بھی ہیں اور بالخصوص آخرت میں مومنین ہی کا یہ خاصہ ہے۔ کفار، منافقین، مشرکین،
ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت میں بہتر جو عاقبت ہے، والعاقبۃ للمتقین کہا جاتا ہے، والعاقبۃ خیر للمتقین، جو خیر والی عاقبت ہے، بہتر عاقبت ہے، بہتر انجام ہے، وہ متقی لوگوں کے لیے، وہ ایمان والوں کے لیے۔ بہرحال اس سے آگے چلیں تو الحمدللہ رب العالمین، لفظی با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں، تمام حمد وہ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام کائنات کی پرورش فرمانے والا ہے، تمام کائنات کا پیدا بھی فرمانے والا ہے، اس کی نمو، اس کی گروتھ، اس کی ارتقاء اسی اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے باعث ترقی پذیر ہے، نشو و نما پا رہی ہے، اس دنیا میں عدم سے وجود میں آئی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو استحکام بخشا۔ اس میں ہم انسان بھی شامل ہیں، جنات بھی، فرشتے بھی، 18,000 عالم، عالم سے مراد جہان، 18,000 کائناتیں، 18,000 عالم، 18,000 جہان، جن کا علماء نے ذکر کیا، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جو علماء کے نالج میں ہیں، علم میں ہیں۔ تو ان سبھی جو علم میں ہیں، جو علم میں نہیں ہے، احاطہ علم میں نہیں ہے، سبھی جہانوں کا پالنے والا وہ ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر فرمایا الرحمن الرحیم، دوبارہ اپنی صفت رحمان، صفت رحیم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس کی طرف آ کر تو دیکھو، اس کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے تو دیکھو، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھو، اور اگر غیر مسلم بھی ہو تو اس کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، اس کی طرف رجوع کر کے اس کی وحدانیت پر ایمان لا کر تو دیکھو، اس کو اللہ وحدہ لا شریک مان کر تو دیکھو، اس کی کتاب جو کتاب ہدایت، آخری کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید، اس پر ایمان لا کر دیکھو، اس کے آخری نبی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاؤ، تو پھر دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے کیسا فیضان ملتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر کیسی مہربانی فرماتا ہے، کیسی لطف و عنایت فرماتا ہے۔ اور پھر الرحیم دوبارہ فرمایا سورہ فاتحہ میں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت بھی فرمانے والا ہے، اس سے بڑھ کر کون رحم فرمانے والا ہو سکتا ہے کہ ماں کی محبت اس دنیا میں مثال ہے، ماں کی مامتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں بڑی محبت کرتی ہے، اور حقیقت میں ماں کی محبت جو ہے وہ اس دنیا میں سبھی رشتے ناتوں میں سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت ماں کی محبت سے بھی 70 گنا بڑھ کر ہے۔ وہ ماں جو ایک گنا محبت رکھتی ہے، اور وہ محبت بھی بڑی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میری اولاد وہ اسے کوئی نقصان پہنچے، حتیٰ کہ آگ کا ایک شعلہ بھی اسے چھو جائے، تو پھر اللہ رب العزت جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے اپنے بندے سے، اس انسان سے، اس پیکر خاکی سے، تو وہ اللہ رب العزت کیسے چاہے گا کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ آگ میں چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم مبعوث فرمائے، اور پھر سب سے آخر میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرما دیا کہ یہ بندے، یہ اللہ کے بندے کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جائیں، گمراہی میں نہ ڈوب جائیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کون سی چیز ہے جس نے اللہ سے دور کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا؟ وہ ہماری اپنی غفلتیں ہیں، وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، وہ ہماری اپنی ہدایت سے دور رہنے کی خواہش ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، مجھے سیدھا راستہ مل جائے، اور مجھے روشنی ہی روشنی حاصل ہو جائے، جو ہدایت کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، جو ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہے، جو ہدایت کی خواہش رکھتا ہے، جو اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق پھر اسے ہدایت عطا کی جاتی ہے۔ لیکن جو خود ہی ہدایت سے منہ موڑ لے،
جو خود ہی ہدایت سے دور ہو جائے اور جو خود ہی گمراہی کے گڑھوں میں اور ذلت کے گڑھوں میں ڈوب جائے، غرق ہو جائے، تو پھر اسے یعنی جو خود اللہ سے دوری اختیار کرے، اللہ جانتے ہوئے زندگی میں ایک بندہ مومن کی زندگی میں تو ہر موقع پر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد آتی ہے، لیکن ایک انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے حوالے سے کئی مثالیں موجود ہیں، اسے اللہ کی یاد آتی ہے، یعنی جب وہ مشکل میں پڑتا ہے کسی نہ کسی ایسی ہستی کو یاد کرتا ہے کہ مجھے جو اس مشکل سے مجھے نکال دے۔ ایسے واقعات موجود ہیں، سمندر میں کشتی، بادبان، بحری جہاز جا رہے ہیں، طوفان آیا، لوگ ڈوب گئے، وہ کشتی یا اس بحری جہاز کے تختے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اس موقع پر بھی جو ان میں سے بچے، ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں اس موقع پر کون یاد آیا؟ جو غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا ہمیں ایسی ہستی کی یاد آئی اور ہم نے ایسی ہستی کو پکارا کہ جو اس مشکل میں ہمارے کام آ سکتی، تو کہا گیا وہی تو اللہ ہے، وہی تو رب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی لادین بھی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، لبرل ہے، سیکولر ہے، دہریہ ہے، اس کو بھی مشکل میں ایسی ہستی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو وہ یاد کرتا ہے کہ جو اس کی مشکل میں کام آئے وہی تو اللہ ہے، وہی تو اس کائنات کا مالک ہے، وہی الرحمن ہے، وہی الرحیم ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، وہی یوم الدین، انصاف کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے، ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ تو اس سے یوم آخرت کی حقیقت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پھر وہاں پر انصاف ہوگا۔ آج بعض کا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، ہم دوسروں کو دھوکہ دے دیں گے، کسی کا مال چھین لیں گے، کسی کا حق چھین لیں گے، کسی کی پراپرٹی چھین لیں گے، کسی سے دھوکے کے ذریعے پیسے غصب کر لیں گے، کاروبار میں، تجارت میں دو نمبری کر لیں گے اور مال کما لیں گے، یا ویسے کسی پر ظلم کریں گے، یتیموں کا مال کھا لیں گے، مختلف معاملات کسی بھی حوالے سے ظلم کریں گے تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات انصاف فرمانے والی ہے، اسی دنیا میں اس کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس دنیا میں اگر نہیں انصاف ملتا تو اللہ فرما رہا ہے اللہ تو مالک ہے روز جزا کا، انصاف کے دن کا، اس دن تمہیں ضرور انصاف ملے گا۔ حتیٰ کہ اس دن تو اگر دو بکریاں جنہوں نے آپس میں سینگ لڑائے تھے اور اگر ایک کے سینگ تھے اور ایک کے نہیں تھے یا کم تھے، تو جس سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو نقصان پہنچایا تھا، کل روز محشر اس سینگ والی بکری سے بھی اس کے ظلم کا بدلہ دوسری بکری کو دلایا جائے گا۔ اگر جانوروں کو انصاف دلایا جائے گا تو انسان تو اشرف المخلوقات میں شامل ہے، اشرف المخلوق ہے یہ، اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، یہ اب انسان بندہ مومن التجا کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا، پھر عرض کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کو فرما دیا کہ تم یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہ سیدھا راستہ دکھانا ان کے لیے جنہوں نے بھی سیدھا راستہ دیکھا نہیں، غیر مسلم۔ جو ایمان والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایمان کا، اسلام کا تو نے سیدھا راستہ دکھا دیا، اب اس پر چلا۔ اور جو چل رہے ہیں وہ یوں بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، سیدھے راستے پر چلا رہا ہے، تو ہمیں اسے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اور وہ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ فرماتا ہے وہ سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں، وہ شہداء کرام ہیں، وہ صالحین اعظام ہیں۔ ان کے راستے پر ہم دعا مانگتے اللہ تو چلا، اپنے انبیاء کرام بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر، صدیقین تمام صحابہ کرام بالخصوص چاروں خلفائے راشدین کے راستے پر، شہداء کرام بالخصوص شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء حنین، شہداء کربلا، شہداء اسلام کے راستے پر ہمیں چلا، صالحین کے راستے پر چلا، بالخصوص تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء، اولیاء کاملین، ان کے راستے پر چلا۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اے اللہ ان کے راستے سے ہمیں دور رکھنا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی ہمیں دیگر جتنے بھی بد مذاہب ہیں جو اسلام سے دور لے جانے والے، اللہ سے دور لے جانے والے ہیں مذاہب اور لوگ، ان سے ہمیں دور رکھ، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سورہ فاتحہ کا مختصر سا ترجمہ، معانی اور مفاہیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس کا نام یہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں اس گائے کا ذکر ہے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان سے ان کی قوم نے ایک قتل ہوا، چچا زاد بھائی نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا صرف اور صرف اس کی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے۔ تو اب اس قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس کا پتہ چلانے کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے مختلف سوالات کیے کہ اس کے قاتل کا کیسے پتہ چلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق انہیں کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت جو ہے اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ مقتول کے جو قتل ہوا ہے، تو یہ زندہ ہو جائے گا اور یہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ تو انہوں نے لمبے چوڑے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں غالباً اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو پھر جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کے جوابات ملتے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گائے ایسی تھی، آقا کریم نے فرمایا کہ اگر وہ سوال نہ کرتے تو عام گائے ذبح کرنی پڑتی، اور جس طرح کہ انہوں نے سوال کیے پھر اسی طرح کی گائے انہیں ذبح کرنی پڑی۔ اس گائے کے جو رنگ، اس کی عمر اور سارے جو سوالات کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے کہ یوں اس طرح کی گائے ہو۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی، اس کا والد بہت نیک تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی پراپرٹی میں وراثت میں وہ گائے تھی۔ گائے اللہ کے حکم کے مطابق جنگل میں چرنے لگی، اور جب وہ بیٹا جوان ہوا، وہ یتیم بچہ، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ بنا، تو اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ بیٹا تمہاری گائے جو ہے، جو تمہارے والد نے چھوڑی تھی، وہ جنگل میں ہے، وہ لے آؤ۔ وہ جنگل سے وہ نوجوان لے آیا، نیک صالح اللہ کا بندہ، بہت عبادت گزار نیک نوجوان تھا۔ تو جب واپس لے کر آئے، اب فرشتہ جو ہے وہ گائے خریدنے کے لیے انسانی شکل میں آیا، مختلف قیمتیں لگیں، 2 دینار، 4 دینار، 8، 12، اس طرح بڑھتی۔ تو وہ یہ نوجوان جب گائے بیچنے کے لیے جاتا، فرشتہ انسانی شکل میں آتا، تو کہتا کہ وہ نوجوان کہتا کہ میں گائے تو بیچ دوں گا، لیکن میں اپنی ماں سے پہلے پوچھ لوں۔ ماں نے یہ کہا ہوا تھا کہ میری اجازت کے بغیر نہیں بیچنی۔ تو ماں کے پاس آتا تو ماں کہتی نہیں، بعد میں بیچیں گے۔ اب 12 دینار تک جب معاملہ پہنچا تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ کوئی انسان نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے، اور اب کی بار جب بیچنے جاؤ تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں کیوں بیچنے نہیں دیتے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ گائے بیچ دیں۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ گائے بیچنا، لیکن اس کو بہت زیادہ قیمت پر بیچنا ہے۔ وہ قیمت بنی اسرائیل نے وہ ادا کی، اور وہ بہت زیادہ قیمت تھی، چونکہ جس طرح کی گائے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ یہی گائے تھی، وہ نشانیاں سبھی اس گائے میں موجود تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس میں کئی حکمتیں ہیں، ماں کی فرما برداری بھی اس میں شامل ہے، نیک اور صالح ہونا، یہ والد نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور پھر عام طور پر، اور اولاد پھر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے رزق کا ذمہ کیسے لیتا ہے، کیسے کفالت فرماتا ہے، اور اس کی عام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی جو ہیں وہ وسیلہ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انہی سے ہدایت ہمیں حاصل ہوتی ہے، انہی کے ذریعے سے۔ تو سارے واقعات، یہ ساری حکمتوں کا ذکر اس واقعہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے شروع میں پہلی جو 5 آیات بینات ہیں، ان میں ایمان والوں کا ذکر ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کے لیے یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو لا ریب ہے، کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے
اپنا ان کا کچھ نہیں ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نبیوں پر جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید۔ اور یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعدک، من قبلک کا ذکر ہے، اور جو آپ پر نازل ہوا اس کا ذکر ہے، یعنی بعد میں کوئی اور کتاب نہیں، کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور امت نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری امت ہے۔ تو اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، جیسے آقا کریم نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن وہ نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، وہ اسی جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اسی کی پیروی کریں گے اور اسی کی پیروی کروائیں گے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور انہیں پہلے سے نبوت مل چکی ہے، وہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نیا رسول نہیں، کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نئی امت نہیں، کوئی اور کتاب نہیں۔ اس کا ذکر بھی اسی سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ پھر فرماتے جو ایمان والے ہیں یہی ہدایت پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت، اسلام، دین اسلام، دین ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے پیغمبر، اور امت مسلمہ اسی ہدایت کا پیغام آگے پہنچانے والی۔ انہی چیزوں کی ہم نے پیروی کرنی، اور کوئی بھی غیر مسلم اگر ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی پر، قرآن مجید فرقان حمید پر، اللہ کی وحدانیت پر، آخرت پر، تو پھر وہ بھی ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت دین اسلام کی خوبیوں سے بہرور ہو جائے گا۔ پھر اس سے اگلی 2 آیات میں، صرف 2 آیات میں کفار کا مختصر سا ذکر فرما دیا، اور مختصر ذکر ایسے فرما دیا کہ انہیں تم، آقا کریم سے فرمایا کہ آپ انہیں تبلیغ بھی فرماتے رہیں، قرآن و حدیث بھی ان تک پہنچاتے رہیں، چونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعتوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ایمان والے اور غیر مسلم یہ برابر بھی نہیں ہو سکتے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے آگے دوسرا پورا رکوع منافقین کی مذمت میں نازل ہوا۔ اب منافقین کون ہیں اس رکوع کے حوالے سے بھی، منافقین سب سے بڑے منافق وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور وہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے ظاہری طور پر بھی۔ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتے ہیں، اور انہوں نے کئی چیزیں اپنے آپ سے دین میں شامل کر دی ہوتی ہیں، اور بالخصوص اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں تو ہیں زبان سے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنے طور پر نئے نبی بنائے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سب سے پہلے منافق۔ پھر دوسرے منافق وہ ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لائے، لیکن جب وہ اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو یعنی یہود میں اور دیگر منافقین کے پاس، اسی دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، وہ کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، اور ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے تھے، یہ بے وقوف ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، الا انہم هم السفہاء، وہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ یہ خود بے وقوف ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، یہ بے عقل ہیں۔ اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر فرمایا ولیکن اکثرهم لا یعقلون، اور اکثر عقل نہیں رکھتے، تو وہ جو عقل نہیں رکھتے ان میں یہ منافقین سب سے پہلے درجے پر فائز ہیں۔ تو پتہ چلا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے بارے میں بظاہر تو کہتا پھر ہے کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، لیکن دل میں ان کا بغض رکھتا ہو، ان کا انکار کرتا ہو، ان کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہو،
تو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ان کی مذمت کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ بظاہر تو کہتے ہیں ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم مومنین میں شامل ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ مومنین میں شامل نہیں ہیں، یہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا، جو بظاہر فرشتوں کا سردار تھا، جو جنات میں سے تھا، صرف عبادت، ظاہر عبادت کی وجہ سے سرداری مل گئی، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا، اس کی دانش میں آگ زیادہ بہتر ہے، اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تو میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، حالانکہ مٹی میں عاجزی ہے، مٹی میں بچھنا ہے، مٹی جو ہے وہ ٹھنڈک کا باعث ہے، مٹی ہمارے لیے بچھونا بنتی ہے، آگ تو نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ بہرحال پھر اس سے آگے مختلف قوموں کا ذکر ہے، بالخصوص بنی اسرائیل کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب کا ذکر ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تیسرے پارے میں، آیت الکرسی اسی میں شامل ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر، اور پھر دعائیں، جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کہ کریم فرماتے ہیں میں ان کی دعا ہوں، وہ جو تعمیر کعبہ کے وقت کی گئی۔ تو یوں سورہ بقرہ کے مضامین جو ہیں بے شمار ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم بڑے میں یہ دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لا یعنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لا یعنی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی بکس اور کون کون سے مشاغل ہمارے سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، لمبے لمبے پروگرام دیکھ لیتے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، فلمیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں بھی، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلت کا شکار ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس پر عمل کیا تھا، قرآن پر، حدیث پر، تو معزز بن گئے تھے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اور غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار، کہ اے بندہ مومن تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات میں غوطہ زن ہو جا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے جدت کردار عطا فرما دے گا، ایسا تجھے کردار عطا فرمائے گا جو پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ پھر تجھے دوسری قوموں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، بلکہ جیسے پہلے عالم اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے دوسری قومیں ہوتی تھیں، مسلمانوں سے سبھی کچھ سیکھا دوسری قوموں نے، علم بھی، تہذیب بھی، تمدن بھی، پھر آج بھی اسی طرح دوسری قومیں مسلمانوں کے پیچھے ہوں گی، مسلمانوں سے سب کچھ سیکھیں گی، اگر یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا رشتہ اور ناطہ اور تعلق جوڑ لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، اس دوران ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب نوید عباس حیدری صاحب، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ جی جناب نوید عباس حیدری صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ درد سے دل کو بھر دیا جائے، درد سے دیا جائے، درد سے دل کو بھر دیا جائے، نعت کا پھر دیا
سنگ ہونے لگی زبان تو کیا، ان کے ہاتھوں پہ دھر دیا جائے۔ جس فرشتے کو روک لے سدرا، جس فرشتے کو روک لے سدرا، اس کو نالین کر دیا جائے۔ نور جن کو بشر دکھائی دے، ان کو ذوق نظر دیا جائے۔ کاش ہو جاؤں آپ کی نالین، عرش کا پھر سفر دیا جائے۔ دوش سرور پہ سوچتے تھے حسین، دوش سرور پہ سوچتے تھے حسین، ایسی زلفوں پہ سر دیا جائے، ایسی زلفوں پہ سر دیا جائے، ایسی زلفوں پہ سر دیا جائے۔ روئے شمس کی قسم یا رب، روئے شمس کی قسم یا رب، میری شب کو کمر دیا جائے، میری شب کو کمر دیا جائے، درد سے دل کو بھر دیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا